بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و اقارب، میرے اپنے، میرے پرائے، مجھ سے محبت کرنے والے آپ سب لوگوں کی خدمت میں مشاعر قلبی ایک خاص ایپیسوڈ کو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور آج کا ایپیسوڈ بہت سے لوگوں کی فرمائش پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کانپور شہر کے ایک ہمارے بہت قریبی، بڑے کرم فرما، مخلص، ہمدرد ایک دوست ہیں ہمارے فیضان الہی صاحب، حافظ فیضان الہی صاحب، انہوں نے بڑی عاجزی سے مجھ سے یہ گزارش کی کہ شارق بھائی، حج کے ایام بہت نزدیک آ گئے ہیں، چونکہ آپ تو یہ پروگرام نہ جانے کب کب دیکھیں گے، میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، آج سے 2 دن بچے ہیں حج کے ارکان کی شروعات کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرا سال ہے جب ہندوستان کے حاجی نہ جانے کیا وجہ ہے، مصلحت کیا ہے، یہ تو مصلحت اللہ ہی جانے، لیکن بہرحال انسانی فطرت ہے۔ ایک طرف دل یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بندے کے لیے کیا بہتر ہے یہ بندے سے زیادہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس دل کو کہاں لے جائیں، جس کی سوچ ایک محدود ہے، جو صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ دل تمناؤں سے لبریز تھے، دل انگڑائیاں لے رہے تھے، دل میں سمندر کی لہریں اٹھ رہی تھیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم طواف کعبہ کریں گے، ہم سرکار کے روضے پہ حاضری دیں گے، نہ جانے کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانے۔ دوسرا سال ہے جب ہندوستان کے لوگ نہیں وہاں جا سکے۔ مجھے لگا کہ دور دراز گاؤں، شہر، طرح طرح کے علاقوں میں نہ جانے کیسے کیسے ضعیف لوگ ہیں جو اس موڑ پہ بیٹھے ہیں کہ کاش ہم اس مرتبہ اگر وہاں گئے ہوتے تو کیسے اس وقت ارکان کی تیاری ہو رہی ہوتی۔ میں کوشش کر رہا ہوں ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، جو لوگ گزرے وقتوں میں حج کر کے آئے ہیں ان کی یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس بار جانے والے تھے اور نہیں جا سکے، وہ اگر وہاں پہنچتے تو کیا نظارہ ہوتا، کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے۔ آپ تصور کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی ہوتی، اگر کوئی مسئلے مسائل سامنے نہ کھڑے ہوئے ہوتے اور آپ اللہ کے مہمان بن کے وہاں پہنچ گئے ہوتے، اس وقت آپ مکہ شریف میں ہوتے۔ 2 دن بچے ہیں مینا جانے کے لیے۔ لوگ حج کے ارادے سے جب سفر کرتے ہیں، حج کمیٹی سے جاتے ہیں یا پرائیویٹ جاتے ہیں، تو عام طور پہ یہ سفر 40 دن کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو انجان لوگ ہیں، جو دوسرے اور لوگ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن کا حج ہے۔ حج 40 دن کا نہیں ہوتا۔ عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کی، جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، 12ویں مہینے کی 8 تاریخ سے اور 12 تاریخ کے جو یہ 5 دن ہیں، یہ حج کے دن ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر ہی حاجی حج کے ارکان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا حیثیت والا ہو، رسوخ والا ہو، ان دنوں کے علاوہ کبھی حج نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کریں، میں آپ کو وہ نظارے دکھاتا ہوں۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کہ چونکہ 8 تاریخ سے ارکان شروع ہوتے ہیں، عام طور پہ گزرے وقتوں میں 25، 28، 30، 32 لاکھ آدمی ایک وقت میں حج کی ارکان کی ادائیگی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کے لیے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، ان کے ٹھہرنے کا، ان کے آنے جانے کا، ٹرانسپورٹ کا، تو اس کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے 7 تاریخ کی رات سے ہی حاجی حضرات کو احرام کی چادریں لپیٹ کے جسم پہ حج کی نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے بسوں میں بیٹھا کے یہ سفر شروع ہوتا تھا مکہ شریف سے۔ مکہ شریف میں ہی ایک محلہ ہے مینا، جہاں جانے کے لیے ایک بار لبیک پڑھ لیا جائے اگر آپ کو مناسب لگے، کیونکہ تصور کیجئے کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو اس وقت احرام کی چادروں کو لپیٹنے کے بعد زبان پہ یہی جملہ ہوتا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں اے اللہ، آج تک اپنی سنی، دل کی سنی، نفس کی سنی تمام برائیوں میں مبتلا رہے، آج تیرے در پہ آئے ہیں، آج تیری سننے کے لیے آئے، مولا میرے دل کی دھڑکنوں کو سن لے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک شعر سناؤں آپ کو؟ تصور بھی ایک ذریعہ ہے پہنچنے کا وہاں۔ تصور کی دنیا میں جا کے آدمی بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سوچ لیتا ہے۔ ایک تصور بھی ذریعہ ہے پہنچنے کا وہاں، کتنی آسان سواری ہے مکہ چلیے مکہ چلتے ہیں، دل مضبوط کر لیجئے، چلیے مکہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے مینا کا یہ میدان، تقریباً 4 کلومیٹر کی لمبائی ہے مینا کے میدان کی۔ مینا کے میدان میں یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کو یہ خیمے دکھائی دے رہے ہیں، جو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی سی جھوپڑیاں ہیں، کوئی کھلونے رکھے ہیں، نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان خیموں کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ دیکھیے اندر کا نظارہ، دیکھیے اندر کس طریقے سے دری بچھی ہوتی ہے، کیسے جو ہے وہ گدے پڑے ہوتے ہیں، کیسے لوگ اسی پہ دیکھیں کیسے لیٹ رہے ہیں۔ یہ
چونکہ مینا میں جو 8 تاریخ کا دن شروع ہوتا ہے تو 8 سے 12 تک یہ خیمہ آپ کا نہیں چھوٹے گا، لہٰذا آپ کو یہاں پر کیسے رہنا ہے، یہاں پر چونکہ 8 تاریخ کا جو پہلا دن ہے اس پہلے دن میں صرف آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشل ارکان نہیں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہاں بچے ہوئے وقت میں، کیونکہ مقدس جگہ ہے، مقدس لمحہ ہے آپ کی زندگی کا، لہٰذا بچے ہوئے وقت میں دیکھیں کیسے لوگ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، کیسے کچھ لوگ اور پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں پڑھیں، تلاوت کریں، جیسا بھی آپ کو لگے۔ یہ 8 تاریخ کا منظر ہوتا تھا، اس بار کا منظر کیسا ہوگا؟ چھوٹی سی کوشش ہے، اندازہ کیجئے جس مقام پہ 30 لاکھ کے آس پاس تقریباً حاجی پہنچ کے ایک ساتھ ارکان کی ادائیگی کرتے تھے، وہاں پر 60,000 لوگ ہوں گے۔ پرسنٹیج میں اگر دیکھیں تو 2-4% کا بھی ایوریج نہیں ہے۔ کیسا منظر ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ اتنے خیمے شاید کھولے بھی نہ جائیں اس بار، چند خیمے ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ یہ پہلا دن حج کا ہوتا ہے، یہ پہلا دن مینا کے اس میدان میں لگے ہوئے خیموں میں دن گزرتا تھا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے چلیے گا کہ جو بھی غلطیاں، جو بھی خطائیں، جو بھی ہماری نافرمانیاں تھیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہمیں اتنی ہمت دے، اتنا حوصلہ دے کہ ہم اگلے سال حج کے ارکان کی ادائیگی سے پہلے تک رہیں اور ساتھ خیریت کے راحت اور عافیت کے ساتھ اس سفر کو پورا کر سکیں۔ جو آج ہم آپ کو تصور میں دکھا رہے ہیں وہ حقیقت کی زندگی میں دیکھنے کا موقع ملے، اس بات کی کوشش ہے۔ یہ مینا کا آپ کو پورا میں نے خیمہ دکھایا۔ 8 تاریخ کا پورا دن گزرنے کے بعد رات یہاں پہ گزرے گی، رات گزارنے کے بعد مینا کے خیموں سے نکل کے اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2 چادریں آپ کے جسم پہ ہیں جو احرام کہلاتی ہیں، لبیک کی صدا آپ کی زبان پہ ہے۔ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ حج کا دوسرا دن اپنے اس خیمے سے نکل کے، یہ بسیں کھڑی ہیں، یہ تمام ٹرانسپورٹ کے ہیں، یہاں سے نکل کے یہ قافلہ چلتا ہے عرفات کے میدان۔ یہ عرفات کا وہ میدان ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ کوئی پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی کسی ٹیلے پہ کھڑا ہے، کوئی زمین پہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو نشان میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو دور سے آپ کو ایسے ایک نشان اوپر کی طرف دکھ رہا ہے، یہ گھیرا جو بنا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے والد، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا کی ملاقات اس مقام پہ ہوئی تھی، اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ پروردگار ہم خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے خود جان بوجھ کے غلطیاں اور خطائیں کی، لیکن تو رحیم ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، رحم کے 99 حصوں کا مالک ہے۔ پروردگار اپنے محبوب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، تمام گناہوں کو بخش دے۔ یہ دل کی آواز ہونی چاہیے، دل کی آواز ہونی چاہیے۔ عرفات کے میدان میں جگہ جگہ آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں عرفات کے میدان کا سب سے مقبول عمل کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں جب ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارکان حج کی ادائیگی کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے زوال کے وقت کا جو وقت تھا صبح سے، اس میں اپنے خیمے میں آرام کیا، اور زوال کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت بلال کو حکم ہوا اذان دینے کے لیے۔ حضرت بلال نے اذان دی، عرفات کے میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے ظہر کی نماز پڑھی، اور چند لمحوں کا وقفہ دے کے عصر کی نماز پڑھی۔ یعنی عرفات کے میدان میں پہنچنے والے حاجی کو ظہر کی اور عصر کی نماز ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بچا ہوا وقت ہے، آپ سوچ کے دیکھیے، نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھائے اور تقریباً 5 گھنٹے دعا مانگی۔ 5 گھنٹے دعا مانگی، خواہش پیدا ہوتی ہے، سوچ مجبور کرتی ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے دل اپنے آپ کو۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، ہمارے نبی نے ایک لمحے میں انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، سورج کو واپس بلا لیا تھا، چند لمحوں کے سفر میں اس دنیا سے نکل کے قربت خاص میں اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی۔
یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے نبی نے مدینہ منورہ میں نماز کے دوران دل میں یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میرا قبلہ وہ ہو جو آدم علیہ السلام کا تھا، کاش میرا قبلہ وہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یعنی کعبۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل کی خواہش کو نماز کے دوران ہی مکمل کر دیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جس نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے اپنا محبوب کہہ کے تمام نعمتوں عظمتوں سے نوازا، وہ شرف حاصل ہوا کہ معراج کے سفر پہ جانے کا موقع ملا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملاقات کے بعد نمازوں کا تحفہ لے کے لوٹے۔ ان کے لیے 5 گھنٹے کی دعا کیا تھی؟ ایک لمحہ کافی تھا اللہ کے نبی اگر دعا کر دیتے، لیکن ہمارے نبی نے جو 5 گھنٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ کس کے لیے اٹھائے؟ اس امت کے لیے اٹھائے۔ ہم جو نافرمانیوں میں، نادانیوں میں، تمام برائیوں میں مبتلا ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، ہوش و حواس میں بھی گناہ کر رہے ہیں، شراب کے نشے میں، بدحواسی کے عالم میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کیسے کہیں گے ہم اپنے آپ کو کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا؟ اور میرے رب کا فضل و کرم دیکھیے، میرے رب نے فرمایا کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے، یہ جو عرفات کا میدان ہے جہاں پر صرف نصیب والا ہی پہنچتا ہے، جسے پروردگار بلاتا ہے وہ مہمان بن کے وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ جسے مہمان بنا کے بلا لیتا ہے اس کو آپشن دے دیتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ اگر تمہارے اتنے گناہ ہو جتنے ریت کے ذرے، اگر تمہارے اتنے گناہ ہو جتنے درختوں کے پتے، اگر تمہارے اتنے گناہ ہو جتنے سمندر کے قطرے، تو اس مقام پہ آنے کے بعد عاجزی سے، انکساری سے، ندامت کے آنسو آنکھوں میں لیتے ہوئے سر کو جھکا دینا، بارگاہ خدا بندی میں میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایسا موقع کہاں ملے گا؟ ہم اپنی اولاد کو معاف کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات والوں میں کسی سے لڑتے ہیں تو معاف کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، اور جب معافی کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو گواہ بناتے ہیں کہ دیکھیے آپ گواہ رہیے گا، انہوں نے معافی مانگی ہے، اب یہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ کسی کو گواہ نہیں بنا رہا ہے، وہ مالک مختار ہے، وہ پروردگار ہے، وہ دنیا کا پالن ہار ہے، ترقی کی منزلوں پہ وہی لے جاتا ہے، کتاب ہدایت اسی نے ہمیں دی ہے، دستور زندگی اسی نے ہم کو بتایا ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب یہاں پر دعاؤں کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے، تقریباً ہر حاجی کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے، ہر آدمی کی زبان پہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی اور بچی ہوئی زندگی میں نیک عمل کرنے کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ دن یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب شام کا دھندلکا چھانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو عرفات کے میدان سے لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ نکلنے کے بعد پہنچتا ہے مزدلفہ کی جگہ پر۔ یہ مزدلفہ کا میدان ہے۔ مینا میں خیمہ ملا 5 دن کے لیے آپ کو، عرفات کے میدان میں آپ صبح پہنچے تھے اور مغرب تک آپ کو نکلنا ہے، پھر بھی خیمے لگا دیے گئے تھے۔ مزدلفہ کے میدان میں کوئی خیمہ نہیں، کوئی خیمہ نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہو، دنیا کا سب سے رسوخ والا آدمی ہو، دنیا کا سب سے بڑا کسی ملک کا بادشاہ ہو، اس مقام پہنچنے کے بعد کوئی خیمہ نہیں۔ یہ مزدلفہ کی رات وہ مقدس رات ہے، ایسا لگتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ تم چاہے جتنے اعلیٰ قسم کے بستروں پہ سوتے ہوئے زندگی گزار کے اس عمر میں یہاں تک پہنچے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے یاد کرو ان لوگوں کے بارے میں جن کی نہ جانے کتنی راتیں فٹ پاتھ کے کنارے سڑک پر گزر جاتی، نہ جانے کتنے لوگ آج بھی ہیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد سڑک کے کنارے کسی فٹ پاتھ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو رات ایک کونے میں سکڑ کے گزر جاتی ہے، سردی ستاتی ہے تو آدمی کسی طریقے سے لکڑیاں جلا کے رات گزار رہا ہوتا ہے، اور شدت کی جب گرمی ہوتی ہے تو بے چینی سونے نہیں دیتی۔ ہم کیسے ناشکر ہیں، کیسے ناشکر ہیں، ایک ایک رویا جسم کا شکر گزار ہے اس پروردگار کا۔ ہم ناشکر بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ شکر ادا کرنا سیکھیے، شکر ادا کیجیے، جو ملا ہے اس کے بارے میں شکر ادا کیجیے، جو نہیں ملا اس کا غم نہ کیجیے، کیونکہ ہمارا رب ہماری سوچ سے بہت آگے سوچتا ہے۔ اس رات میں، یہاں پر مزدلفہ کی رات میں دیکھیے، رات کھلے آسمان کے نیچے گزرتی ہے، یہاں پر آپ کو کنکڑی چننی ہوتی ہے شیطان کو مارنے کے لیے، یہاں کنکڑی چننے کے بعد جب یہ رات
صبح کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، صبح کا سورج نکل رہا ہوتا ہے، ہلکا سا سویرا ہوتا ہے. دیکھیے کیسے سب سامان پھیلا ہوا ہے. دیکھیے رات یہاں پر جو گزرتی ہے وہ کسی نے چادر بچھا لی، کسی نے چٹائی بچھا لی، کسی نے کوئی چھوٹی سی دری رکھ لی تھی وہ بچھا لی، جو جیسے لے کے گیا. رات یہاں پر گزر گئی اور رات گزرنے کے بعد جو تیسرا دن شروع ہوا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، حج کا تیسرا دن. اس تیسرے دن میں مزدلفہ سے نکل کے واپس مینا کی طرف چلنا ہے اور مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے. کیا منظر یہاں پر ہوتا تھا، کیا ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ. اور اب کی کتنے لوگ ہوں گے؟ 60,000. کیسے نصیب والے وہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام کیے ہوں گے، کیا ترتیب اللہ نے بنا دی. ان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. مبارکباد دیتا ہوں میں ان کو. اور اگر یہ میرے ویڈیو کلپ کہیں سے ان حاجیوں تک پہنچ جائے جو اس موقع پہ یہ ارکان کی ادائیگی کریں گے تو میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان سب سے بہت عاجزی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی آپ اس دنیا کے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو چھنی سے چھان کے نکالا گیا ہے ارکان حج کی ادائیگی کے لیے. امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا. ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں نیک راستوں پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہدایت دے دے. اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دے، ہماری گمراہی کے راستوں کو بند کر دیجئے، نیک عمل کرنے کی توفیق دیجئے، ہم اپنے پڑوسی کے حقوق سمجھ سکیں، ہم دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں، ہم مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کا پیغام دے سکیں. یہ مقام یہاں پر بڑے شیطان کو 7 کنکڑی ماری جاتی تھی اور ماری جائے گی. یہ 7 کنکڑی مارنے کے بعد قربانی کا وقت ہوتا ہے. گزرے وقتوں میں تو یہی ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں چونکہ حاجی یہاں پہنچتے تھے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ ہر حاجی جو ہے قربانی کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس مرتبہ ایسا موقع ملے کہ جو خود سے قربانی کرنے کا موقع ملے. کیا ہوگا یہ تو بھی میں نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلے یعنی ذی الحجہ کا تیسرا دن، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، حج کا تیسرا دن، اور یہاں پر بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا. 7 کنکڑی مارنے کے بعد قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال کٹیں گے. اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں واپس آئیں گے، احرام کی چادریں کھول دیں گے، غسل کریں گے. اللہ نے اگر دیا ہے تو نئے کپڑے، ورنہ صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کے حرم کعبہ میں جائیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. یہ نظارہ ہوتا تھا وہاں، یہ منظر ہوتا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جسموں کو جوڑ دیا گیا ہے اور سر ملا ملا کے لوگ چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب کی کیا منظر ہوگا، شاید کچھ ایسا ہوگا. دیکھیں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے شاید کچھ یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا. انتظار میں لوگ رہتے تھے. 10 تاریخ کا دن بہت بزی شیڈیول ہوتا تھا، بھاگم بھاگ کا ہوتا تھا. یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ترتیب نہ بگڑنے پائے، ایسے کریں ویسے کریں ویسے کریں. جس وقت یہاں پر لوگ طواف کرنے کے بعد فارغ ہو کے واپس مینا کی طرف چلتے تھے اپنے خیمے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا کوئی ورلڈ کپ جیت لیا ہے، کیونکہ یہ بہت بھیڑ والی جگہ ہوتی تھی. ہر حاجی کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ وقت پہ ہم اس ارکان کی ادائیگی کر لیں. اس مرتبہ کیسے آرام سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نظارہ ہوگا، جس طریقے سے یہ دکھ رہا ہے یہ نظارہ ہوگا. خیر بہرحال اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے دل کی حالت بھی سمجھ رہا ہے. اور جو لوگ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، جن کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، جن کا آنکھ ہی نہیں دل بھی رو رہا ہے، کاش ہم بھی اس وقت یہاں پر ہوتے، کاش ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام ہوتا. خیر اللہ تو نہ جانے کس کو کس بات پہ کیا اجر دے دے. یہ تیسرے دن کا ارکان ادا کرنے کے بعد واپس مینا کے خیمے میں، اور اس کے بعد چوتھے دن، حج کا چوتھا دن، ذی الحجہ کی 11 تاریخ، حج کا جب چوتھا دن آتا ہے تو زوال کے وقت تک حاجی اپنے خیمے میں ہی رہتے ہیں. اور زوال کا وقت گزر جانے کے بعد خیمے سے باہر نکل کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑی ماری جاتی تھی. یہ ایسا منظر ہوتا تھا جس میں عموماً کبھی کبھی حادثے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ بھیڑ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا. لوگ کس طریقے سے چاہتے تھے کہ بس کسی طرح سے ہو جائے، دور سے مارنا ہے نزدیک سے مارنا ہے. بہرحال اب کی تو بہت آسانی سے مارا جائے گا. کیسے ہوتا ہے دیکھیے، اللہ وہ نظارے بھی دکھائے گا. چوتھے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑی مارنے کے بعد اپنے خیمے میں پھر واپس آ گئے. اور 5واں دن کا سورج جب نکلا، 5ویں دن کی شروعات ہوئی، تو اپنے خیمے سے نکل کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکڑی مارنے کے بعد مینا سے باہر آ گئے. الحمدللہ حج ہو گیا. گزرے وقتوں میں یہ لاکھوں کی بھیڑ میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو 5ویں دن مغرب کی نماز سے پہلے کے وقت تک شیطانوں کو کنکڑی نہیں مار پاتے تھے، تو انہیں اس دن بھی رات میں رکنا پڑتا تھا. اور 13 تاریخ کو
तीनों शैतानों को कंकड़ी मार के निकलते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब की तो एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो 12 तारीख को मगरिब से पहले ना मार सके, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने कम लोग हैं, कैसे होंगे। बहरहाल मैंने कोशिश की वो यादें ताज़ा करने के लिए। काश अगर ये हम किसी को नहीं कहते, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे आमाल कैसे हैं, हमने क्या क्या गलतियां की हैं, हम ब्याज की लानत में कैसे मुब्तला हैं, हम तमाम कोरोना के खौफ के बाद जैसे ही थोड़ी सी राहत होती है हम फिर वही गुमराही में चले जाते हैं। ए परवरदिगार हमें नेक इंसान बना दे, ए परवरदिगार नेक रास्तों पे चलने वाला बना दे, ए परवरदिगार ये जो नजारे देख के दिल तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी सफर नहीं किया है, उनके दिल की क्या कैफियत है। मेरे मौला तो लम्हों में दिल की धड़कनों को सुन लेता है। अपने फजल करम से जिस तरीके से मैंने चंद मिनटों में ये नजारे लोगों को दिखा के 5 दिन क्या करना होता है बताया, मेरे मौला देखने वालों में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें रो रही हैं। उनको हकीकत में ये नजारा देखने का कोई असबाब पैदा कर दे, कोई रास्ते निकाल दे कि आइंदा सालों में, आने वाले वक्तों में, एक तो ये दुनिया से जो कोरोना का एक वायरस है, एक जो कीड़ा है, एक जो बीमारी है, इसे दुनिया से हटा दे, अमन पैदा कर दे, सुकून पैदा कर दे, राहत आफियत के फैसले पैदा कर दे, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने वाला बना दे। किसी भी तरह के मजहब और मिल्लत की इसमें बात नहीं आती, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने वाला बना दे मेरे मौला। जिनके दिलों में भी कोई मैल है, बुग़्ज़ है, कीना है, उनके दिलों को साफ कर दे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दे। और परवरदिगार ये जो नज़ारे, ये जो लम्हे हमने दिखाए हैं, हकीकत में यहाँ पर बनफ्स नफीस पहुंचने का मौका मिले और खुद यहाँ पर अरकान की अदायगी करने का मौका मिले। तेरी बारगाह में तेरा बंदा हाथ फैला के तुझसे अपने नबी के सदक़े में ये दिल की बातें कर रहा है। मेरे मौला, मेरे और मेरे साथ तमाम जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब के दिल की धड़कनें एक ही सुर में इस वक्त कह रही है कि मेरे मौला उस मकाम पे पहुंच के लब्बैक पढ़ने का मौका मिले, उस मकाम पे पहुंच के अराफात के मैदान में हाथ उठा के गुजरी हुई जिंदगी गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर सके। तमाम दिल में जो दुआओं की एक फहरिस्त है, ए अल्लाह वो सब पूरी हो सके। परवरदिगार तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तू दिल की धड़कनों को सुन लेता है। अपने हबीब के सदक़े में हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमें नेक रास्तों पर चलने वाला बना दे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का जिन्होंने ये देखा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ख्यालात, जो जज्बात आपके दिल में हैं, उसी मौजू पे कुछ न कुछ बना के आप तक पहुँचाऊँ। मेरी कोई बात इसमें नागवार गुजरी हो, गलत लगी हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।